بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز میرے تمام سننے والے ویورز، امید کرتا ہوں اللہ کی فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت کے ساتھ آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج کا جو ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اسلام کے اندر عورت کے لیے پردہ کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے اور کب ضروری ہے، اور جب عورت کسی کے نکاح کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کے خامند کے اوپر اس کی بیوی کے پردے کے اندر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں۔ کسی بندے نے بہت خوبصورت بات کہی تھی عورت کے لیے کہ تو کوئی بازاری شے نہیں عقل کر، تو کوئی بازاری شے نہیں عقل کر، ہو سکے تو فاطمہ کی زندگی کی نقل کر۔ عورت حضرات اگر اپنا مقام سمجھ لیتی ہے تو یہ یوں سمجھے کہ اللہ نے قدرت کے اندر کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جو صرف عورت کو ہی سجتی ہیں اور عورت کی وجہ سے وہ کائنات میں سج رہی ہیں۔ گھر دیکھ لیں، عورت کے بغیر ادھورا سا رہتا ہے، چاہے وہ عورت ماں کی صورت میں ہے، بیوی کی ہے یا بیٹی کی۔ زمین کے اندر سے نکلنے والا سونا دیکھیں، وہ بغیر عورت کے جسم کے کسی جگہ پہ بھی خوبصورت اور سجدہ نہیں ہے۔ عورت کے گلے میں پڑے، عورت کے پاؤں میں جائے، بازوؤں میں جائے، سونا بھی خوبصورت لگتا ہے اور عورت کے حسن میں بھی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو بہت مقام دیا ہے۔ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور اسلام کے اندر، ہمارے اسلام میں جو عورت کا پردے کا مقام ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب مدنی منٹھار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی عورتوں سے فرما دیں کہ وہ ہمیشہ گھر میں رہا کریں۔ آج شاید ہم اس کو پارٹ 1 کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں، وقت زیادہ ہو جائے، پارٹ 2 کے اندر اس کے اوپر مزید تفصیل کریں گے۔ عورت کا گھر میں ٹھہرنا کتنا ممکن ہے اور باہر جانا کتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بازار کے اندر آپ فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، اس فروٹ کی ویلیو قیمت زیادہ ہوتی ہے جو کوریبل ہوتا ہے، جس کے اوپر کور ہوتا ہے، جس کو ڈھکا چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہر مٹی سے، ہر آلودگی سے یہ محفوظ کیا گیا ہے، وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ عورت جو پردے کے اندر رہتی ہے، اسلام کے اندر اس کا مقام بھی زیادہ ہے، عوام کی نظروں میں اس کی عزت اور عوام کی نظروں میں اس کی حوصلہ افزائی بھی زیادہ ہے۔ کوئی بھی عورت ایسی نہیں بنی جس کا فیصلہ اللہ نے اس کو بنانے سے پہلے نہ کیا ہو۔ ہمیشہ جب عورت پیدا ہوتی ہے بچی کی صورت میں تو اللہ نے کسی کے اوپر اس کا حق لازم کر دیا ہوتا ہے اور وہ کسی کی ہو کے آتی ہے۔ اگر عورت نکاح سے پہلے ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں کسی کی، اللہ نے کسی کا بنا کے مجھے پیدا کیا ہے، میں کسی اور کی امانت ہوں، کسی کے نکاح کے اندر جاؤں گی، صرف اس کا میرے اوپر حق ہے۔ پھر وہ جب نکاح کے اندر چلی جاتی ہے پھر وہ یہ سوچے کہ اب میں نکاح کے اندر آ گئی ہوں، میرے اوپر صرف میرا حق خامند کے اوپر اور خامند کا میرے اوپر۔ اب ہمارا دین یہ کہتا ہے عورت اپنے خامند کے لیے سجے، اپنے خامند کے لیے تیار ہو کے بیٹھے، بن سور کے بیٹھے۔ باہر اگر جاتی ہے تو اس صورت میں وہ پردہ کر کے جائے گی۔ پردہ ایسے ہو کہ اس کی نظر کسی غیر محرم کے اوپر نہ پڑے اور نہ اس کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر اس حال میں پڑے کہ اس کا جسم کا جو پارٹس آف باڈی ہیں وہ الگ الگ نظر آئیں۔ کیونکہ آج کل دیکھیں آپ پردے کے اندر یہ سچویشن بہت آ گئی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ بھی کرتی ہیں لیکن جسم میں ہر اعضاء پردے کے اندر سے نظر آتے ہیں، اس کی فٹنس اور ٹائٹس اتنے ہوتے ہیں، کپڑے اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ہر اعضاء نظر آتے ہیں۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہ بہت برا رواج چل چکا ہے کہ پردہ ہو بھی رہا ہے نہیں بھی ہو رہا، زکاف لے رہے ہیں، برقع لے رہے ہیں، اس کے اندر سے ہمارا جسم نظر آ رہا ہے۔
تو یہ کپڑے کھلے پہننا یہ بھی اسلام کے اندر پردے کے اندر شامل ہیں کہ اعضائے جسم جو ہیں وہ نظر نہ آئیں واضح الگ الگ طور پہ۔ پردہ اس سچویشن میں کرنا کہ ہر اعضائے جسم جو ہے عضو جو ہے آپ کا جسم کا جو پارٹس آف باڈی ہیں ان میں سے الگ الگ نظر نہ آئے، ایسا پردہ ہو۔ میری بہنیں، میرے مائیں جو بیٹیاں ایسے پردہ کریں جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پردہ تھا، ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، آپ کی وائف ہے، ان کا پردہ تھا۔ وہ پردہ یہ تھا کہ ان کا پردہ ایسے ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کہا کرتے تھے، سامنے سے آتی تھیں، ہم فرق نہیں کر سکتے تھے کہ آنے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے پردہ کیا ہے اللہ نے ان کی اہمیت عزت کے اندر اضافہ کیا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پردے کے اندر جا رہی ہے اور لوگ نظریں نیچی کر لیتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کہ بندے کی نظروں، مرد کی نظروں اور عورت کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ پردہ عورت کو مرد کی بری نگاہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اسلام نے یہ پردہ بعض سچویشن کے اندر فرض کیا ہے، بعض میں واجب کیا ہے، اور بعض میں پردے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عورت گھر میں فیملی کے اندر ہے، اپنے بچوں سے پردہ نہیں کر سکتی، اپنے خامد سے پردہ نہیں کر سکتی، اس میں پردہ کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ فیملی کے اندر عورت پردہ نہیں کر سکتی، وہ سریعام پھر سکتی ہے۔ اگر عورت گھر کی دہلیز سے باہر جا رہی ہے تو اسلام کہتا ہے پردہ کر کے جائیں، پردے کے بغیر نہ جائیں۔ جو عورت بغیر پردے کے جاتی ہے اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سپرلیٹو ڈگری کے اوپر یہ بات مانی جاتی ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر باہر جاتی ہے، بتا کے اس کی ناراضگی مول لے کے جاتی ہے، بتا کے نہیں جاتی، جب تک وہ گھر کی چار دیواری کے اندر پاؤں داخل نہیں کرتی، اس کی واپسی تک اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں کہ تو نے اپنے خامد کو ناراض کیا ہے۔ تو یہ سچویشن دیکھیں۔ اور وہ عورت جب کسی نکاح کے اندر آ جائے یا بغیر نکاح کے یا 15 سال سے اوپر ہے، کیونکہ عورت کا بچی کا 10 سال سے لے کے پردہ فرض ہو جاتا ہے، بچیاں جلدی جوانی کے اندر قدم رکھتی ہیں بنسبت مردوں کے۔ 10 سال سے عورت کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کہ جب وہ عورت گھر سے باہر جانا چاہے یا ایسے لوگوں کے سامنے سے گزرنا چاہے جن کا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جن کو ہم اسلامک اصطلاح کے اندر، اسلامک بیس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ غیر محرم ہے، تو غیر محرم سے عورت کا پردہ کرنا فرض ہے۔ چار دیواری کے اندر نہ کرے اپنی فیملی کے اندر، لیکن جب بھی باہر جائے اپنا برقع لے کے جائے، پردہ کر کے جائے، نظریں جھکا کے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جسم کے اوپر سارا پردہ ہے، برقع ہے، لیکن اس کی نظریں غیر محرم کے اوپر دڑا دڑ دیکھ رہی ہیں، پھر اس برقعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کے اوپر بھی ایک حکم فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ ہر مرد اور عورت کی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یعنی آنکھ جب تمہاری طبیعت کی خیانت کرتی ہے، غیر محرم کے اوپر جاتی ہے یا حسرت بری نظروں سے دیکھتی ہے، خواہشات کے اندر، ہوس کے اندر ڈوب کے، اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جان لیتا ہے، اس سے بھی خبر نہیں ہے۔ تو جب غیر سے باہر جاتے ہیں تو سچویشن یہ ہو کہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس کی نظریں نیچی ہوں۔ قرآن کہتا ہے جھکا کے رکھو، 18ویں سپارے کی تفسیر پڑھیں سورہ نور کے اندر، قرآن کہتا ہے کہ نظروں کو جھکا کے رکھیں اور برقعے کے اندر جائیں، پردہ کر کے، نظریں نیچی ہوں۔ ایسا برقع نہ ہو جس سے برقع کرنے سے مزید پارٹس آف باڈی عورت کے نظر آئیں، جیسے معاشرے کے اندر اکثر رواج چل چکا ہے۔ ایسا پردہ ہو کہ دیکھنے والا جب دیکھے تو اسے کوئی شے جسم کی ابری ہوئی یا کوئی ایسی شے اس کی زیب و زینت کی نظر نہ آئے، اس کو ہم پردہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید تفسیر اس کی کل انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر ہم بیان کریں گے۔